آپ سن رہے ہیں SBS ہندی۔ اپنے ریڈیو پر ہر شام سنیے ہمارا کارکرم۔ آپ ہمارا کارکرم ہماری ویب سائٹ پر اور SBS ریڈیو موبائل ایپ دوارا سن سکتے ہیں۔ sbs.com.au/hindi پر جائیں۔ حال ہی میں ایک نئی رپورٹ پرکاشت ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا میں خاص طور پہ گروپ 8 کے جو وشو ودیالیہ ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں کہیں پر ریسرچ کا سطر گرتا جا رہا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بھارت یا انڈین سب کانٹیننٹ سے آنے والے چھاتروں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ شودھ کے چھیتر میں۔ اس وشے کے بارے میں اور جاننے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں بلایا ہے اپنے خاص مہمان سیدھے کینبرا سے عثمان چوہان کو، جو نیتی وشیشجঞ ہیں اور اس پہ کافی شودھ پتر لکھ چکے ہیں، کافی ریسرچ پیپرز انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں ان کے پرکاشت ہوئے ہیں۔ عثمان، SBS کے ہندی کارکرم میں آپ کا سواگت ہے۔ مجھے بلانے کا بہت شکریہ امت جی۔ عثمان، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ ریسرچ یا شودھ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جی بالکل، پہلے تو آپ دیکھیں یہاں پہ آسٹریلیا میں 3 قسم کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں بر صغیر سب کانٹیننٹ سے۔ پہلے تو آتے ہیں بیسکلی روڈیمنٹری بیسک سکلز کے لیے، کہ وہ پھر ان کو جو ہے PR وغیرہ مل جائیں گی اور کچھ زیادہ ان کی اپ گریڈ نہیں ہوتی۔ جو دوسرا لیول ہوتا ہے اس میں پھر وہ ایک جینیون اپ گریڈ کے لیے آتے ہیں ماسٹرز یا انڈر گریجویٹ لیول پہ، اور جو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے اس پہ ریسرچ تحقیق شودھ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ باؤنڈری جو ہے علم کی وہ بڑھائیں، تو یعنی کہ جہاں ریسرچ تحقیق نہیں کی گئی اس کو ایکسپینڈ کریں۔ تو یہ ایک محدود لمیٹڈ ایریا ہوتا ہے، اور اس میں پہلی بات تو ہے کہ فنڈنگ اور کمپٹیشن بہت ہوتی ہے، دوسری بات ہے کہ اس میں سٹریس بھی بہت ہوتا ہے، اور تیسرا ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ گائیڈنس نہیں ملتی ریسرچ میں، تو آپ کا سیلف انیشیٹڈ پروگرام ہوتا ہے۔ اور اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سٹریسڈ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سب کانٹیننٹ سے ہوں چاہے یہاں سے ہوں، ان کے لیے وہ جو انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ریسرچ کا، وہ ان کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ جی، جیسے میں ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے دوست سے بات کر رہا تھا جو یہاں PhD کرنے آئے ہیں، بھارت میں PhD کر رہے تھے، چھوڑ دیا اسے اور یہاں آ گئے کہ بڑی یونیورسٹی کا نام ملے گا، تو بولا 3 سال جو دماغ کا دہی ہوا ہے، جو بالکل بمبئیا بھاشا ہوتی ہے، تو بولا مجھے 3 سال کا اور آرام چاہیے ریسرچ کے بعد۔ تو اتنا گرولنگ ہوتا ہے یہاں پر۔ بے شک یہاں پہ آپ کو جو ہے، آپ نے اگر ڈیٹا پڑھی ہے تو آپ کو اس بات سے حیرت بھی ہوگی کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمز اور سائیکولوجیکل ڈسٹریس جو ہوتا ہے وہ ریسرچ PhD لیول پہ شدید ہوتا ہے۔ یہاں تو چھوڑیں UK کے نمبر زیادہ خراب ہیں، وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ 50% جو لوگ منسلک ہیں ہائر ریسرچ سے، ان کے دماغ کسی طور سے خراب ہیں، وہ کسی نفسیاتی سائیکولوجیکل ڈسٹریس میں ہیں، تو کوئی ماحول بھی خراب ہے، سیلف انیشیٹڈ ورک بھی اتنا اسٹریسفل ہے، پر کوئی بڑا گہرا مسئلہ ہے جس کا ابھی تک کوئی حل نہیں پایا گیا، اور لہٰذا لوگ جو ہیں ان کے بہت پیچیدہ مسئلے ہیں ہائر ریسرچ میں۔ جی عثمان، آپ کو پھر سے اس رپورٹ کی طرف لے جاتا ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا میں خاص طور پہ یونیورسٹیز، یہاں 30 کے آس پاس یونیورسٹیز ہیں، اس میں جو ٹاپ کرتی ہیں وہ گروپ 8 یونیورسٹیز ہیں۔ اس میں آسٹریلین یونیورسٹیز کی جو کاؤنسل ہے وہ کہتی ہے کہ کسی پرکار سے یہاں پر جو سطر ہے وہ گرتا جا رہا ہے ریسرچ کا، کہ ہو سکتا ہے سرکار جو ہے اتنا پیسہ نہیں لگا رہی ہے۔ آپ اسے صحیح مانیں گے؟ جی، ان کی بات درست ہے، اور اس کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ریسرچ جو ہے اس کی آپ کو جو ہے ریٹرنز، اس کے فائدے آپ کو ایک دم نہیں ملتے، تو آپ ایک بہت بڑا رسک اٹھاتے ہیں جب آپ ریسرچ فنڈنگ کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہاں پر یونیورسٹیز امریکہ اور کینیڈا UK کی طرح اب پروفٹ بیسڈ منافع کی طرف جا رہی ہیں، تو وہ زیادہ انویسٹمنٹ وہاں ڈالتی ہیں جہاں پر ان کو پروفٹ زیادہ ملے گا۔ وہ ڈپارٹمنٹس آپ کے عام طور پہ ہوتے ہیں میڈیسن، بزنس اور انجینئرنگ۔ کیونکہ باہر سے جو ہے چائنا، انڈیا وغیرہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں خاص طور پہ ان فیکلٹیز میں، تو وہ جو جتنا بھی ان کا پیسہ ہوتا ہے وہ ان میں لگا دیتے ہیں، تو جو پیور ریسرچ ہوتی ہے خاص طور پہ ان یوزول فیلڈز میں جہاں پر اصلی بریک تھروز ہو سکتی ہیں، وہاں پر پیسہ کم لگایا جاتا ہے، کیونکہ پروفٹ موٹیو اب بہت ڈیپلی انٹرینچڈ ہے یہاں کی یونیورسٹیز میں۔ جی چلیے بات کرتے ہیں بھارت، پاکستان، شری لنکا یا اپنے سب کانٹیننٹ کی۔ وہاں پر کیا ماحول ہے اس وقت کی ریسرچ میں؟ فنڈنگ ہو رہی ہے کہ وہاں بھی یہی سلسلہ جاری ہے؟ جی وہاں پر زیادہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پروفٹ موٹیو کا ایشو نہیں ہوتا، وہاں پر فنڈنگ دی جاتی ہے، اور اب آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ رجحان ہے ٹورڈز بیسک ریسرچ۔ یہاں پہ جو ہے یا تو بہت ہی ایڈوانس ریسرچ اور لیبارٹریز پہ کام ہوتا ہے، یا پھر پروفٹ فنڈڈ وہی فیکلٹیز کو فنڈنگ ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں جو ٹرینڈ آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے بیسک ریسرچ کی طرف، اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ایک بیس مل جاتی ہے ریسرچ کی، جس پہ آپ بعد میں ڈیولپمنٹس کریں گے۔ تو یہ ابھی ایک سرمایہ ہے جس کے آگے جا کے
کے ریٹرنز ملیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہیں لوگ بڑے تیز ہو چکے ہیں ان چیزوں میں, لائک پبلشنگ کی جو ریس ہوتی ہے, تو پبلش کرنے میں جو ہے اب آپ دیکھیں تو زیادہ جو گروتھ ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہو رہی ہے. میرے خیال سے پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ٹاپ 2 یا ٹاپ 3 میں آتے ہیں ان ٹرمز آف انکریز ان نمبر آف ریسرچ پبلیکیشن, کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی ایک دھندا ہے, ایک گیم ہے, تو وہ پبلش کرتے جاتے ہیں بے تحاشا. جی, آپ نے بات کی ریسرچ پبلیکیشنز کی, تو میں پڑھ رہا تھا کہ فزکس میں ایک پیپر جو ہے بھارت سے چھپا ہے جس میں 40 لوگوں نے اسے آتھر کیا ہے. تو ایسا کہیں اور سنا ہے آپ نے؟ ایک بار اس سے پہلے آیا تھا 150 آتھر تھے, شاید وہ سارے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس پہ مل کے کام کیا تھا ریسرچ پہ. تو اس طریقے کا جو ٹرینڈ ہے آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ مند ہوگا ریسرچ کے لیے؟ جی, فزکس, کیمسٹری وغیرہ ان میں ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی کسی کا مالیکیول استعمال کیا ہے تو آپ کو ان کا نام ضرور آتھرز میں لگانا پڑتا ہے. باقی فیلڈز میں یہ کم نظر آتا ہے, لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ جو کو آتھرشپ اور یہ جو میوچول گیمنگ ہوتی ہے, سب مل جل کے ایک پیپر لکھتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 150 لوگوں نے مل کے ایک ہی صفحہ لکھا ہو, لیکن یہ بیسکلی پبلشنگ میں کوئی اسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے, اس لیے جو بھی لوگوں کو مناسب لگے وہ اسی راستے پہ چل جاتے ہیں, اور اس لیے ریسرچ جو ہے اب وہ آرگنائزیشن اس میں نہیں نظر آتی. جی, چلتے چلتے عثمان, نوبل کا سیزن چل رہا ہے, نوبل پرسکار بٹنے شروع ہو چکے ہیں, کافی لوگوں کو ملے ہیں, لٹریچر کے لیے ابھی آئیں گے, ساتھ میں ہی فزکس کیمسٹری میں مل رہے ہیں. جہاں بات کریں آسٹریلیا سے اس سال پیچھے چھوٹتا نظر آ رہا ہے, اور ساتھ میں بھارت یا انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ریسرچ کو اگر ہم ایڈوانس لیول پہ لے جائیں ترنت کولیبریشنز کے ذریعے آپسی ملکوں میں, پاکستان, بھارت, شری لنکا, نیپال وغیرہ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے, اور ایسی ریسرچ جس سے انڈسٹری ریلیٹڈ ریسرچ کہا جاتا ہے, تو اس سے ہمیں نوبل کی ریس میں موقع ملے گا بھاگ لینے کا؟ جی بالکل, ہمیں ہمیشہ اس دوڑ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اصل میں اگر آپ نوبل کے ایشوز دیکھیں تو ایک تو سپلائی کا ایشو ہے, ڈیمانڈ کا. سپلائی یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریسرچ جو پاتھ کرتے ہیں وہ انکریمنٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ ذرا ریسرچ کرتے 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 بریک تھروز آتی ہیں. تو جو نوبل ہے وہ ریوارڈ کرتا ہے کسی خاص ان یوزول بہت لائف لانگ قسم کی اچیومنٹ کو. تو اس میں مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری اپروچ ذرا سٹیپ کر کے ہوتی ہے. دوسری بات ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو یہ جو پرائزز ہوتے ہیں, خاص طور پہ یہ نوبل پرائز آف اکنامکس, ان میں تھوڑی سیاست بھی ہوتی ہے. یعنی کہ جو بھی ناروے اور سویڈن کی جو گورنمنٹس ہیں, سینٹرل بینک ہے اور ان کی جو رائلٹی ہے اور ان کی سائنس کمیشن ہے, وہ بھی جو اپریشیٹ کرتے ہیں چیز, اس کو وہ ڈیسائیڈ کر کے دیتے ہیں. تو اگر آپ نارویجنز اور سویڈش کو خوش کر دیں تو شاید آپ کو جلدی مل جائے. عثمان, ایس بی ایس اسٹوڈیو میں آنے کے لیے, اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. آپ کا بھی بہت شکریہ عامر جی. آپ سن رہے ہیں SBS ہندی. اپنے ریڈیو پر ہر شام سنیے ہمارا کارکرم. آپ ہمارا کارکرم ہماری ویب سائٹ پر اور SBS ریڈیو موبائل ایپ دوارا سن سکتے ہیں. sbs.com.au/hindi پر جائیں.